بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سوال نمبر 7 کے اندر قادیانی تحریفات کا بیان پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس سے قبل ہم قرآنی آیات میں سے چند آیات پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، جن کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت تحریف کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ جبکہ آج کی اس ویڈیو سے ہم ان احادیث کی بابت علم حاصل کریں گے، جانیں گے جن احادیث کے اندر شبہ پیدا کر کے، تحریف کر کے یا اپنی مرضی کے معنی نکال کر مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت اس کے لیے نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم احادیث کے نمبر کی طرف بڑھیں، 1 2 3 کے اعتبار سے آگے چلیں، میں یہاں پر ایک اصولی بات ذکر کر دیتا ہوں یا اسلوب ذکر کر دیتا ہوں کہ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں تو آیات کے معانی سے متعلق یا اس آیت کے قرائن، سیاق و سباق سے متعلق ہم بات چیت کرتے تھے، جبکہ احادیث کے باب کے اندر ہم 2 پہلوؤں سے بات کریں گے، ایک حدیث کی سند کے اعتبار سے اور دوسرا حدیث کے متن کے اعتبار سے کہ اس حدیث کے متن کے معانی کیا ہے یا اس کی تفسیر کیا ہے۔ چونکہ مستقل طور پر سند کی بات آئے گی تو اس لیے میں نے ابتدا میں ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ قرآن پاک کی آیات کی بابت تو یہ بحث نہیں ہو سکتی، وہ تو قطعی الثبوت ہے، جبکہ روایات کے اپنے درجات ہیں، تو اس لیے مستقل ہم سند کے متعلق بھی بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں احادیث پر قادیانی اعتراضات کے جوابات۔ حدیث نمبر 1، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بریکٹ کے اندر ابراہیم ہو، یہ اضافہ وضاحت کے لیے ہے، اگرچہ روایت کے اندر یہ کلمہ نہیں ہے، صرف ضمیر کا مرجع ذکر کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ صدیق ہوتا، نبی ہوتا، یعنی ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر وفاتہ، صفحہ نمبر 108 ہے۔ اس سے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی بنتے، بوجہ وفات کے حضرت ابراہیم نبی نہیں بن سکے، ورنہ نبی بننے کا امکان تو تھا۔ یعنی وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، مطلب یہ ہے کہ لم يعش فلم يكن صديقا نبيا ولكن كان من الممكن ان يكون نبيا۔ تو یہ تعویلات و تحریفات کرتے ہیں کہ نبی بننے کا امکان تو تھا لیکن اپنی زندگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن سکے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، جواب، یہ روایت جس کو قادیانی اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر وفاتہ میں ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان له مرضعا في الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا ولو عاش لعتقت اخواله القبط وما استرق قبطي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اس کے لیے دودھ پلانے والی جنت میں مقرر کر دی گئی ہے، اور اگر ابراہیم زندہ رہتے تو یقیناً نبی ہوتے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو اس کے قبطی ماموں آزاد کر دیے جاتے اور کوئی قبطی قیدی نہ ہوتا۔ ہمارا محل استشہاد چونکہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، یقیناً نبی ہوتے، یہ ہے، تو اس لیے باقی کلمات کی جو بحث ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ اب آئیے اس روایت کی سند کی طرف۔ اس روایت کی صحت پر شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ نے انجاح الحاجہ علی ابن ماجہ میں کلام کیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ وقد تکلم بعض الناس فی صحت هذا الحدیث كما ذكر السید جمال الدین المحدث فی روضۃ الاحباب، انجاح صفحہ نمبر 108 پر۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، جیسا کہ روضہ احباب میں سید جمال الدین محدث نے ذکر کیا ہے۔ اس کی سند کی بابت دوسری جو عبارت ہے یا نص ہے اس کو دیکھیے، یہ عبارت الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ لملا علی قاری رحمہ اللہ اس کتاب سے ہے۔ دیکھیے
جس کو موضوعات کبیر بھی کہا جاتا ہے، اسی نام سے مشہور ہے، صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ قال النووي في تهذيبه هذا الحديث باطل وجسارة على الكلام في المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلات۔ میں نے مکمل عبارت اس کی پڑھ دی ہے، یہاں پر کچھ کلمات جو ہے وہ ساقط ہیں یا ممکن ہے کسی اور کتاب سے نقل کیے گئے ہوں، کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، غیب کی باتوں پر جسارت ہے، بڑی بے تکی بات ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ 7ویں صدی کے محدث ہیں، اور قادیانی بھی ان کی محدث ہونے کو مسلم مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی ان کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ تیسرا کلام دیکھیے، مدارج النبوہ صفحہ نمبر 276 جلد نمبر 2 ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحت کو نہیں پہنچتی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان ہے جو کہ ضعیف ہے۔ چوتھا دیکھیے، ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی کے بارے میں محدثین کی آراء یہ ہیں، چند آراء آپ کے سامنے موجود ہے، کچھ اور بھی میں آپ سے ذکر کر دوں گا۔ سب سے پہلی رائے ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت امام یحییٰ اور حضرت امام داؤد رحمہم اللہ جمیعاً کے نزدیک ثقہ نہیں ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، اور حضرت امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے۔ امام جوزجانی رحمہ اللہ کا قول ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور حضرت امام ابو حاتم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ضعیف الحدیث ہے، اس کی حدیث نہ لکھی جائے، اس نے حکم سے یعنی حکم بن عتیبہ سے منکر حدیثیں روایت کی ہیں۔ تہذیب التہذیب صفحہ نمبر 94 95 جلد نمبر 1۔ اسی طرح کچھ اور بھی ائمہ کا اس کے راوی کی بابت کلام ملتا ہے ہمیں۔ امام ابو علی نشاپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی قوی نہیں ہے۔ ایسے ہی امام احوض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن ضعیف راویوں نے شعبہ سے روایت کی ان میں ابراہیم بن عثمان بھی ہے۔ معاذ عنبری کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ کو خط لکھا اور پوچھا کہ کیا میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان سے حدیث روایت کر لوں، تو امام شعبہ رحمہ اللہ نے جواب دیا اس کی روایت بیان نہ کرو، وہ برا آدمی ہے، مذموم آدمی ہے۔ اور امام دارقطنی بھی فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اور ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے پھینک دو، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک ایسا راوی جس کے بارے میں ائمہ حدیث نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، متروک الحدیث ہونے کا حکم لگایا ہے، تو اس کی روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ یاد رہے کہ زیر بحث روایت بھی ابو شیبہ نے حکم سے روایت کی، یعنی حکم بن عتیبہ سے روایت کی ہے۔ ایسا راوی جس کے متعلق آپ اکابر امت کی آراء ملاحظہ فرما چکے ہیں، اس کی ایسی ضعیف روایت کو لے کر قادیانی اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ کے اثبات کے لیے خبر واحد اگرچہ صحیح بھی کیوں نہ ہو معتبر نہیں ہوتی، کہہ جائے کہ عقائد میں ایک ضعیف روایت کا سہارا لیا جائے، یہ تو بالکل ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہوگی۔ یہاں رک کر چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جواب نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی تک جو آپ نے سند کے حوالے سے بات پڑھی ہے یا جو تضعیف کی وجہ پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ابراہیم بن عثمان ہے اس کے اوپر ائمہ کی بہت زیادہ جرح پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ جبکہ دوسرا سبب ضعف جو اس سند کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس سند کا جو تسلسل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حدثنا ابراہیم بن عثمان قال حدثنا الحکم بن عتیبہ عن مقسم عن ابن عباس۔ اب الحکم بن عتیبہ اور مقسم یہ جو دو راوی ہیں، نام تو ان کا تسلسل کے ساتھ سند میں موجود ہے، لیکن حکم نے مقسم سے سماع نہیں کیا، اس کا سماع ثابت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جو حدیث کی سند ہے یہ منقطع ہے، اس کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے۔ دوسری جو بات یہاں ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ خبر واحد صحیح بھی ہو تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ عقائد کے باب میں ایک ضعیف روایت کا سہارا لیا جائے۔ تو اس بارے میں یہاں پر کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ خبر واحد سے جو عقیدے کا ثبوت ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ جس عقیدے کا انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے
اس کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے۔ جس عقیدے کا انکار کفر تک پہنچا دیتا ہے اس کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے بلکہ نص قطعی درکار ہے، اور جس عقیدے کا انکار کفر تک نہ پہنچائے تو خبر واحد اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ البتہ بعض متکلمین اور اصولیین کا کہنا ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ بعض متکلمین اور اصولیین کے نزدیک تو عقیدہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ کفر تک پہنچائے یا کفر تک نہ پہنچائے۔ لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ کفر تک جس عقیدے کا انکار پہنچا دے اس کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے، اور اگر وہ کفر تک نہیں پہنچاتا تو اس کے لیے خبر واحد کافی ہو جائے گی۔ یہ تمام تر تفصیلات اگر آپ اس اصول اور بحث سے متعلق پڑھنا چاہیں تو فتاوی دارالعلوم زکریا جلد اول صفحہ نمبر 531 پر آپ اس کو تفصیلی طور پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، بخاری کی ایک روایت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید کچھ باتیں آپ سے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ جواب نمبر 2، اور پھر قادیانی دیانت کے دیوالیہ پن کا اندازہ فرمائے۔ اسی متذکرہ روایت سے قبل حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ابن ماجہ نے نقل کی ہے جو صحیح ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں اسے نقل فرمایا ہے، جو قادیانیوں کے اجرائے نبوت کے نظریہ کو بخبن سے اکھیڑ دیتی ہے۔ اے کاش قادیانی اس ضعیف روایت سے قبل والی صحیح روایت کو پڑھ لیتے جو یہ ہے، قال قلت لعبد اللہ بن ابی اوفا رأيت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات وهو صغير ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده۔ جو نسخہ میرے پاس ہے اس کے اندر ابراہیم کا کلمہ نہیں ہے، لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده۔ ابن ماجہ باب ما جاء فی الصلاة علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر وفاتہ۔ اب یہ جو حدیث ہے جو پہلے جس سے قادیانی استدلال کرتے ہیں وہ ہے 1511 نمبر، جبکہ یہ بعد میں جو آپ کے سامنے حدیث ذکر کی ہے یہ ہے 1510 نمبر۔ تو 1510 نمبر جو روایت ہے اس کے اندر کسی قسم کا ضعف نہیں ہے، بخاری کی تائید بھی موجود ہے، بخاری کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے، اس کو نہیں لیتے اور ایک ضعیف روایت کو لے کر اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ اب اس روایت کا ترجمہ دیکھیے، پھر آپ کو اس روایت سے متعلق کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ ترجمہ: اسماعیل راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو آپ نے دیکھا تھا؟ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ یعنی ابراہیم چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ روایت ہے جسے اس باب میں ابن ماجہ سب سے پہلے لائے ہیں، یہ صحیح ہے اس لیے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کے باب من سمی باسماء الانبیاء میں اسے مکمل نقل فرمایا۔ بخاری کے الفاظ یوں ہیں: قلت لابن ابی اوفا رأيت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنه ولكن لا نبی بعده۔ مفہوم ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ صاحب فتح الباری یعنی ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت ذکر فرماتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ وَقَدْ تَوَارَدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی تو ان کے بیٹے زندہ رہتے، یہ ایسی بات نہیں ہے جو کوئی اپنی رائے سے کہہ سکے، بلکہ یہ منقولی بات ہی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تائید ہوگی جب ہی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ بہرحال اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ صحیح روایت جسے ابن ماجہ متذکرہ باب میں سب سے پہلے لائے ہیں اور جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادت القرآن صفحہ نمبر 51، روحانی خزائن صفحہ نمبر 337 جلد 6 پر بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تسلیم کیا ہے۔
اگر مرزائیوں میں دیانت نام کی کوئی چیز ہوتی تو اس صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں ایک ضعیف اور منکر الحدیث کی روایت کو نہ لیتے، مگر مرزائی اور دیانتداری یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور بات بھی ہے، کلام بھی ہے اسی روایت سے متعلق، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، لیکن اس ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے میں یہاں پر حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی کچھ باتیں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے موقف الامت الاسلامیہ من القادیانیہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ صَحِيحَ البخاری أصح الكتب بعد كتاب الله وألفاظه أحق أن تفسر بها الرواية الضعيفة، فإن لم يمكن التطبيق تترك الرواية الضعيفة ويؤخذ بالرواية الصحيحة في البخاري۔ فرماتے ہیں کہ صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، تو اس کے الفاظ کو تفسیر بنایا جائے اس روایت کا جو ضعیف ہے، ابن ماجہ کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہو، تفسیر ممکن نہ ہو، تو اس ضعیف روایت کو چھوڑ دیا جائے گا اور بخاری کی صحیح روایت کو لیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک مزے کی بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایک جگہ پر، ایک مقام پر ازالہ اوہام کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلم جیسی عظیم کتاب کی روایت کو اس لیے ترک کر دیا کہ اس کو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا۔ تو جب وہ بخاری کی اندر ذکر روایت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلم جیسی روایت کو چھوڑ دیتا ہے، تو ابن ماجہ کی روایت کو ترک کرنا تو زیادہ اس کے مطابق اولا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو روایت ابن ماجہ کی ہے اس پر عقیدے کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اس کی تفسیر کی جائے گی، یعنی بخاری کی روایت سے اگر تفسیر ممکن نہ ہو تو پھر اس روایت کو ترک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں متواتر اخبار موجود ہیں، متواتر عقیدہ موجود ہے، تو اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی ایک کمزور روایت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر میں اکتفا کر لیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس بحث کو آگے چلائیں گے اور اس حدیث کے اندر جو تحریف ہے اس کو مکمل کریں گے، اور اس کا جو رد ہے مزید اس کو اگلی ویڈیو تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے، انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔